خواتین غیر ارادی طور پر کرتی ہیں۔ مرد کو اپنا بنانے کے لیے، اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے عورت اکثر وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خود کو مٹاتی ہے، اپنے جذبات کی ندی بہاتی ہے، لیکن نتیجہ مرد اس سے اور دور چلا جاتا ہے۔ بانو قدسیہ نے محبت کی اس پیچیدہ گرہ کو کھولتے ہوئے لکھا تھا، عورت کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ وہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان راستوں پر چلتی ہے جو اسے رسوائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مرد کو تسخیر کرنے کے لیے کچھ نیا کرنے سے زیادہ کچھ غلط کرنے سے رکنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ کوئی مرد آپ کے بغیر جی نہ سکے، آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے اور آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے تڑپ جائے، تو آپ کو کوئی بڑے ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس خاموشی سے دو ایسی غلطیاں کرنا چھوڑ دیں جو 90% خواتین غیر ارادی طور پر کرتی ہیں۔ یہ دو غلطیاں بظاہر بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن یہ مرد کی نظر میں عورت کا وقار ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے ہی آپ ان دو غلطیوں سے پیچھے ہٹتی ہیں، مرد کا رویہ یکسر بدل جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بانو قدسیہ کی حکمت اور نفسیات کی روشنی میں انہی دو مہلک غلطیوں کا تجزیہ کریں گے۔ پہلی غلطی، مرد کے بدلتے رویے پہ شکوے اور بحث کرنا۔ وہ پہلی غلطی جو عورت کو مرد کی نظر میں سستا اور بوجھ بنا دیتی ہے، وہ ہے مرد کے تھوڑے سے فاصلے یا لاپرواہی پر سوالات کا طوفان کھڑا کرنا اور شکوے کرنا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، شکوہ اس انسان سے کیا جاتا ہے جس کے دل میں آپ کی قدر ہو۔ جس کے دل میں قدر نہ ہو، اس کے سامنے رویا ہوا ہر آنسو پانی کا ایک معمولی قطرہ ہی بنتا ہے۔ جب مرد کسی وجہ سے مصروف ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے یا تھوڑا فاصلہ بناتا ہے، تو اکثر خواتین گھبرا جاتی ہیں۔ وہ بار بار کالز کرتی ہیں، لمبی تحریریں لکھ کر بھیجتی ہیں، تم بدل گئے ہو، اب تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ یہ رویہ مرد کو گھٹن میں مبتلا کرتا ہے۔ مرد نفسیاتی طور پر پیچھے ہٹتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس سے اس کی آزادی چھینی جا رہی ہے یا اس کا احتساب ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی۔ جب مرد فاصلہ بنائے تو آپ بھی پرسکون ہو کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ شکوہ کرنے کے بجائے اپنی خاموشی اور اپنے سکون سے کام لیں۔ جب مرد دیکھے گا کہ اس کی لاپرواہی سے آپ ٹوٹ نہیں رہی، بلکہ آپ اب بھی اپنی ذات میں پرسکون ہیں، تو اس کا غرور ٹوٹے گا اور وہ خود آپ کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ دوسری غلطی، مرد کی اصلاح کرنا، اسے بدلنے کی کوشش کرنا۔ وہ دوسری بڑی غلطی جو اکثر عورتیں محبت کے نام پر کرتی ہیں، وہ ہے مرد کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا۔ بانو قدسیہ نے مرد کی انا اور فطرت کے بارے میں لکھا تھا، مرد اس عورت سے کبھی محبت نہیں کر سکتا جو اس کی استاد بننے کی کوشش کرے۔ مرد کو معلمہ نہیں، ایک ایسی عورت چاہیے جو اس کے وجود کو اس کی خامیوں کے ساتھ قبول کرے۔ جب عورت مرد کو بار بار یہ بتاتی ہے تمہیں یوں بدلنا چاہیے، تمہیں یہ کام ایسے کرنا چاہیے، یہ اس کی لائف سٹائل اور سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے، تو مرد کے اندر انا بیدار ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے عورت اسے نکارا یا کمتر سمجھ رہی ہے۔ یہ غلطی کرنا چھوڑ دیں، مرد کو ویسے ہی قبول کریں کہ جیسا وہ ہے۔ اس کی خامیوں پر تنقید کرنے کے بجائے اس کی خوبیوں کو سراہیں۔ جب مرد یہ دیکھتا ہے نا کہ یہ عورت مجھے جج نہیں کرتی، مجھے بدلنے کی زبردستی نہیں کرتی، بلکہ مجھے قبول کرتی ہے، تو وہ اس عورت کے سامنے اپنا آپ کھول کر رکھ دیتا ہے۔ وہ اس کا ایسا قیدی بنتا ہے جو کبھی اس کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ غلطیوں کو چھوڑنے کے بعد پیدا ہونے والی تبدیلی، یہ دونوں غلطیاں چھوڑنا بظاہر آسان لگتا ہے، لیکن اس کے لیے عورت کو اپنی جذباتی بے تابی پر قابو پانا ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ اس کیفیت کا خلاصہ کچھ اس انداز سے بیان کرتی ہیں، جب عورت اپنے جذبات کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے تو وہ مرد کے لیے ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن جاتی ہے، اور مرد کی فطرت ہے کہ وہ اسی قلعے کو فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔
جب آپ شکوے کرنا بند کر دیں گی اور مرد کو بدلنے کا بھوت اپنے سر سے اتار دیں گی تو آپ کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور وقار پیدا ہوگا۔ مرد کو حیرت ہوتا ہے کہ جو عورت پہلے ذرا ذرا سی بات پر تڑپتی تھی اب وہ اتنی پرسکون اور باوقار کیسے ہو گئی۔ یہی حیرت اور خوف اسے آپ کے پیچھے آنے پر مجبور کر دے گا اور وہ آپ کو کھونے کے ڈر سے آپ کی جان سے بھی زیادہ قدر کرنے لگے گا۔ یاد رکھیں، سچی محبت حاصل کرنے کے لیے خود کو بدلنا یا کسی کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس دن آپ ان دو غلطیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گی آپ کا وجود مرد کے لیے ایک پناہ کا بن جائے گا جہاں وہ سکون بھی پائے گا اور آپ کی عزت بھی کرے گا۔ بانو قدسیہ کے یہ سنہری اصول ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی خودداری اور خاموشی میں وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے غرور کو جھکا دیتی ہے۔ اگر آپ کو بانو قدسیہ کی یہ حکمت اور گہری نفسیات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی